مولا یہ ذرو سیم میں ڈالی ہوئی دنیا، مولا یہ ذرو سیم میں ڈالی ہوئی دنیا، مولا یہ ذرو سیم میں ڈالی ہوئی دنیا، تھا اس کی کیا قیمت تیری ٹھوکر کے علاوہ، تھا اس کی کیا قیمت تیری ٹھوکر کے علاوہ، اور بھڑکاتی ہے تو کس کے لیے جنگ کے شعلے، عاشور کو کہتا تھا یہ اسلام محمد، عاشور کو کہتا تھا یہ اسلام محمد، عاشور کو کہتا تھا یہ اسلام محمد، اب کوئی نہیں، اب کوئی نہیں میرا بہتر کے علاوہ، اب کوئی نہیں میرا بہتر کے علاوہ، محمد وآل محمد علیہ السلام۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ، یہ تھے مشہور معروف مرتبہ خوان اخوان مبارک حسین نیگری صاحب۔ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس طرح اگلے سال میں بھی اپنی خوبصورت آواز میں منور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کی شان میں چند اشعار بھی اس کے بعد اگلے مرتبہ خوان کو دعوت دیتا ہوں۔ تمہارا اے علی مرتضیٰ واللہ کیا کہنا، تمہارا اے علی مرتضیٰ واللہ کیا کہنا، ادا کرتے ہیں یوں حق اخوت واہ کیا کہنا، جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں، جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں، وہ یوں بے خوف مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اپنے اسٹیج پہ دعوت دوں گا ڈاکٹر محمد حسین صاحب کو، وہ اسٹیج پہ آئے اور مرتبہ پیش کریں، بر محمد وآل محمد بلند صلوات۔ آج کی عید کی مناسبت سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کروں کہ پروردگار ہم سب کو آج کی برکتیں نازل فرمائیں اور ہماری زندگی کو دوام بخشے۔ بارک برکت امام زمان بلند تر صلوات۔ آج اس ہستی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کیوں نہ اس سے پہلے ہم ہستی کا بھی تذکرہ کریں جو سید کائنات ہے، ان کی شان میں چند منور کے اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد مولانا علیہ السلام کے شان میں منور کے چند اشعار آپ کو خوش گزار کروں گا۔ ایک اور پھر درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔
وہ کر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ کر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ کر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سے جھکا کے چلتے ہیں، وہ کر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ جیسے حاتم المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے حاتم المائدہ کا سورہ ہو، ملک یورونیم تیری اٹھا کے چلتے ہیں، وہ کر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ برائے مرشد امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں، پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں، عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں، پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں، عشق علی میں مر جانا نقصان نہیں، ہو ہی نہیں سکتی تھی رسالت کی تکمیل، ہو ہی نہیں سکتی تھی رسالت کی تکمیل، ہو ہی نہیں سکتی تھی رسالت کی تکمیل، ہوتا اگر من تم تو کا اعلان نہیں، ہوتا اگر من تم تو کا اعلان نہیں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ کیسے برے دوزخ کا شکم جب تک اس میں، کیسے برے دوزخ کا شکم جب تک اس میں، شیطان و مروان و ابو
اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولانا شاہ میں چند اشعار پھر اگلے مقرر کو دعوت دوں گا۔ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شاہ مشرقین کہتے ہیں، وفا کی منزل آخر کا نام عباس، وفا کی منزل آخر کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں سٹیج پہ دعوت دوں گا، دعوت خطاب دوں گا مولانا فیصل شاعری کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور آج کے دن کے حوالے سے سامعین سے خطاب فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام۔ درود پڑھے محمد والے دعا ہے خالق عزت مالکان عزت کے صدقے میں عزت کے اس تحریک پر آئے ہوئے صاحبان عزت کے عزت کو محفوظ فرمائیں۔ پیروان مقصد ولایت و شفان مقصد شہادت لا الہ الا اللہ کے صحن میں علی ولی اللہ کی آمد مبارک ہو۔ آج کی شب شب ولادت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شب ہے۔ اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس شب کے فیوزات شب قدر سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ شب نزول نازل قرآن کا شب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے جملہ جتنے بھی حاجات ہیں پروردگار عالم اس عظیم موضوع کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ واقعاً خوش نصیب ہے وہ ماننے والے جن کے رہبر، جن کے امام، جن کے رہنماؤں کے یاد مناتے ہیں تو کھل کر مناتے ہیں۔ اللہ کا لطف و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہنما عطا کیے کہ جن کا غم بھی ہم کھل کر مناتے ہیں اور خوشی کے ایام بھی کھل کر مناتے ہیں۔ 13 رجب کی تاریخ مولا کائنات کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 13 کی تاریخ کو بھی ہم پیغام کے دہل مولا کائنات کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی ولادت اور اس عظیم تحفہ الہی پر گفتگو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے 21 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کے شہادت اور وصال کی تاریخ ہے، اس کو بھی ہم بھرپور انداز سے مناتے ہیں۔ یعنی کعبۃ اللہ سے اس ہستی کا آغاز ہوتا ہے، اور کعبۃ اللہ سے ہی یہ ہستی خدا کی طرف روان دوا ہوتا ہے۔ حضرت محترم علماء موجود ہیں، ظاہر ہے کہ محفل میلاد کا ایک خاص ماحول بھی ہوتا ہے، خاص نفسیات ہوتا ہے،
اس شعر و شاعری اور منقبت کے ذریعے سے صاحبان ایمان محفوظ ہوتے ہیں۔ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا، بہت ہی مختصر انداز سے آج کی شب کے حوالے سے ایک مقام تک بات پہنچا کے آغا صاحب کے لیے، پھر آغا صاحب وہاں سے آگے شروع کریں گے۔ درود پڑھیں محمد وال محمد کی ذات پر۔ اس مقدمے کو تھوڑے سے میرے ساتھ چلتے رہیں۔ یہ مقدمہ اپنے اختتام پر میں منبر چھوڑ کے آغا صاحب کو جگہ دوں گا اور آغا صاحب وہاں سے آگے گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے۔ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر آئے، وہ معجزات لے کر آئے۔ معجزہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ سند ہے کہ یہ ہستی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، یہ ہستی وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے ہر دور میں جتنے انبیاء ہیں ان کے چیلنجز، ان کے مسائل اور ان کے اس لا الہ الا اللہ کا جو سلوگن تھا، اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں، جتنے چیلنجز تھے، ان کو دور کرنے کے لیے اعجاز ادا کیا، معجزہ ادا کیا۔ اور آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ معجزات انبیاء اور ائمہ کی زندگی میں استثنائی موارد ہیں جہاں بہت کم معجزے کا اظہار کیا ہے۔ معجزے کا اظہار انبیاء کی تاریخ میں بہت کم ملے گی، ائمہ کی تاریخ میں بہت کم ملے گی۔ لیکن اللہ نے آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ کا دور جادوگری کا دور تھا۔ جادو کے ذریعے سے سادہ لوگ انسانوں پر حکومت کرتے تھے، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو راہ مستقیم سے دور کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیلنج کا مقابلہ حضرت موسیٰ کو عطا کیا ید بیضا کے ذریعے سے اور عصا کے ذریعے سے۔ عصا اور ید بیضا کے ذریعے سے جادوگری کا مقابلہ کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا دور آیا۔ حضرت عیسیٰ کا دور مسیحائی کا دور تھا، طب کا دور تھا۔ جس قبیلے میں، جس خاندان میں طبیب ہوتے تھے، مسیحا ہوتے تھے، ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ سمجھتے کہ اس زمانے کا تابوت اور راہ خداوندی اور پیغام الہی میں رکاوٹ تھے۔ اللہ نے اس رکاوٹ کو توڑنے کے لیے اپنے رہنما کو، اپنے نبی کو، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی عطا کر دی۔ اور حضرت عیسیٰ نابینا افراد کو بینائی عطا کرتے تھے، مردوں کو زندگی دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لا علاج بیماریوں کا علاج حضرت عیسیٰ کے پاس موجود تھی، معجزے کے ذریعے سے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کا دور آیا۔ یہ الگ نوعیت کی چیلنج تھی۔ اس چیلنج سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر کو نباتات، جمادات، حیوانات کی بولی سکھائی، بولی کا علم عطا کیا۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی گفتگو سن سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ چونٹیوں کی آوازیں بھی ان کی گفتگو سے آشنا تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس کے دور میں چیلنج کی نوعیت مختلف تھی۔ حضرت داؤد کو اللہ نے ذہن عطا کی۔ اسی طرح ہر نبی کو ایک معجزات عطا کیے۔ لیکن جب رحمت عالم کا دور آیا، اپنے حبیب کا دور آیا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے عطا کیے۔ ایک معجزے فعلی کہلاتا ہے، توجہ چاہوں گا، دوسرا معجزے قولی کہلاتا ہے۔ 2 ہی بت تھے اس زمانے کے اندر۔ لات و منات و عزا کی بات نہیں کر رہا، سماجی زندگی کے اندر 2 بڑے بت تھے۔ یہ پتھر کے بت الگ تھے، لیکن سماج کے اندر کچھ بت تھے تابوت کی شکل میں، جو لا الہ الا اللہ کے سلوگن کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ اللہ نے ان بتوں کو توڑنے کے لیے 2 معجزے عطا کیے۔ ایک معجزہ قولی معجزہ ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ جشن کا وہ رونق نظر آئے۔ ایک معجزہ جسے قولی معجزہ کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرا معجزہ فعلی معجزہ ہے۔ رسول اللہ کا فعلی معجزہ علی بن ابی طالب ہے۔ درود پڑھے محمد